بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آج 3 تاریخ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ آؤ دین سیکھیں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ تعارف کرانے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر مشائخ علماء کونسل پاکستان علامہ یامین مدنی صاحب، ان کے ساتھ قاری اویس صابری صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ آگے امتیاز صابری صاحب بیٹھے ہیں۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے، تو اسی حوالے سے ہی آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا قاری امتیاز ساکی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو مجلا فرمائیں۔ جناب قاضی امتیاز ساکی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم نجم غير ممنون. ماشاء اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری امتیاز ساکی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا قاری اویس صابری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار ہماری سماعتوں کی نظر کر کے تو منقبت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کریں آج کے دن کی مناسبت سے۔ تو میں گزارش کروں گا اویس صابری صاحب سے۔ مجھ پہ کرم
کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان، یہ تیری شان، شان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی جلوے کرم کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے سے پوچھے کہ کسے دل کی دنیا کو، دل کی دنیا کو نظر سے کہو مارا کرنا، مجھ پہ بھی جلوے کرم اے میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سیدہ کائنات سلام علیہ کے علامہ سنجیتی صاحب کا بڑا خوبصورت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شان پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کرم کا برسن سخا کا ملک عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا برسن سخا کا ملک عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید آدم کی سبحان اللہ، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی جناب سے خدا کی
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. فدا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. قاری اویس صابری صاحب، آپ نے سما باندھ دیا ہے، ایمان تازہ کر دیا، ماشاء اللہ. کتنے خوبصورت اشعار آپ نے سنائے. جی ناظرین، بلا تمہید اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سوال و جواب کی نشست ہوگی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خاتم الحدیث، مبلغ اسلام، نازش اہل سنت، صدر علماء مشائخ کونسل پاکستان، حضرت علامہ یامین مدنی صاحب. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آج ہمارا موضوع حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی ہوگا، کیونکہ آج ان کا یوم وفات ہے. تو میں علامہ صاحب آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ چونکہ آج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی بہت شکریہ. 3 رمضان المبارک کو جگر گوشائے رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں تاجدار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا، تکلیف دی، اس نے میں محمد کو ستایا، دکھ دیا، تکلیف دی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو جس میں چونکہ آپ اہل بیت کا ایک بہت بڑا نام ہے، امام حسن و حسین کی والدہ ہے، بے شک، اور جگر گوشائے رسول رحمت ہے. تو جس نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کیا ہے، گویا اس نے حضور نبی رحمت سے پیار کیا ہے. جس نے حضور نبی رحمت سے پیار کیا ہے، اس نے خلاق عالم رب سے پیار کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، تو علامہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ سید کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور سیدوں کے احترام کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ ضرور بتائیں. جی بہت شکریہ. سید کی وہ جو خاص نشانی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ سید کی خاص نشانی سخاوت، سخی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ سید ہے، حضور کی آل اولاد سے ہے، سبحان اللہ، حضور کی اہل بیت سے ہے، تو آپ اس میں خاص و خاص یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، بانٹنے والا ہوگا،
دینے والا ہوگا، کھلانے والا ہوگا، عطا کرنے والا ہوگا، وہ مالا مال کرنے والا ہوگا، اگرچہ پاس کچھ بھی نہ ہو کر بھی وہ کچھ ضرور عطا کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی کی. جب جانے لگا تو وہ کہنے لگا حضور والا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہچان تو لیا ہے کہ کربلا میں تمہارا بغیر ہمارے ساتھ کیا تھا. یہ نبی کے گھر والوں کا یہ تمہارا امتیاز ہے کہ ان کے پاس گھر کے کوئی بھی آ جائے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی تواضع کرنی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. کربلا میں تمہارا کردار تھا، مدینے میں زین العابدین کا. سبحان اللہ. اس وقت ہم تمہارے پاس تھے، آج تم ہماری ہمارے مہمان ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، جی جی، لیکن زیادہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے. جس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال قریب ہو رہا تھا، وقت وصا قریب تھا، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارکہ 5 یا 6 سال تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ماں سے کتنا پیار ہوتا ہے، ماں اس کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. بے شک بے شک. تو چونکہ وقت آخر آ گیا تھا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو بلایا. جب تاجدار رسالت قریب تشریف لے گئے تو عرض کرنے لگی اے پیارے سارے تاج، میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں تو اب یہ میری سب سے چھوٹی لڑکے فاطمہ الزہرا آپ کے حوالے ہے، آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو رونے نہیں دینا. اللہ تو پھر تاجدار رسالت نے 5 برس سے شروع کیا اور آپ کی وفات سے 6 ماہ پہلے تھا سارا عرصہ خود تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب رات ٹھنڈی ہوگی تاجدار رسالت کی جوڑی چھوٹی ہوگی، تاجدار رسالت کا بستر ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا آمنہ کے نام کے ساتھ لپٹی ہوگی، باپ اور بیٹی پیار محبت والے الفاظ آپس میں گنگناتے ہوں گے. تو پھر تاجدار رسالت نے اپنی گود میں انہیں کلمہ بھی سکھایا، اپنی گود میں انہیں قرآن بھی یاد کروایا، قرآن کا حافظہ بھی بنایا اور دین کا عالمہ بھی بنایا، قرآن کا مفسرہ بھی بنایا، حدیث کا حافظہ بھی بنایا اور وقت کی عالمہ بھی بنایا، وقت کی صالحہ بھی بنایا، وقت کی رابعہ بھی بنایا اور سب سے بڑی صالحہ بھی بنایا. آپ کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ ساری رات آپ عبادت کیا کرتی تھی، ساری رات نفل میں گزار دیا کرتی تھی. ایک دن فرمایا اے میرے مالک تو ایک اتنی لمبی رات بنا دے کہ میں رات کے میں دل سے راضی ہو کر میں سیر ہو کر میں تیرے حضور سجدہ کر سکوں. اتنی لمبی رات بنا تو آپ ایک رات میں ایک سجدے میں ساری رات گزار دیتی تھی. وجہ یہ تھی کہ تاجدار رسالت کی سب سے چھوٹی بیٹی اور حضرت خدیجہ کبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس وجہ سے تاجدار رسالت کو آپ کو پتا ہے کہ سب سے چھوٹے بچے سے قدرتی پیار ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی سے جو پیار کیا ہے ساری کائنات کو یہ سبق سکھایا ہے کہ سب سے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا ہے یہ میں محمد کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور پھر اپنی بیٹی سے پیار کرنا یہ بھی میں محمد کی سنت ہے. سیرت فاطمہ الزہرا میں ملتا ہے کہ جب رسول رحمت اپنے گھر سے نکلتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کی گھر میں جاتے تھے آپ کو سلام آخر کہہ کے رخصت ہوتے تھے. جب سفر سے واپس آتے تھے تو حضرت فاطمہ
زہرا کو سلام کرتے ہیں واپس آتے تھے. سبحان اللہ. حضور کا سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ سے پیار ہے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں, اس وجہ سے حضور سے اور حضور ان سے پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب نظر و نیاز کے حوالے سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. نیاز کے حوالے سے قرآن و سنت میں اس کی حقیقت موجود ہے, اور حضرت فاطمہ زہرا کا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ قرآن کریم کی سورہ نحل میں 29ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن و حسین ایک دن بیمار ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا نے نظر مانی کہ اے اللہ میرے لڑتے جگروں کو تو صحت کاملہ عطا کر دے, تو میں اس کے عوض میں 3 روزے رکھوں گی. تو اللہ نے شفا یابی کا فرما دی. تو حضرت فاطمہ زہرا نے چونکہ اس نظر کو پورا کرنا تھا, وعدوں کو پورا کرنا تھا جو اپنے رب سے وعدہ کیا, رب کی بارگاہ میں نظر مانی, تو اس کو پورا کرنا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے. تو آپ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا فضا, تو ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو کیسا وہ منظر تھا کہ آپ نے کہا ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں, ہم روزہ کیسے رکھیں گے. ہمارے کیسے روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے ہمساؤں سے آریتن ادھار کے طور پر کچھ جوڑ لیے اور اس سے آپ نے سحری فرمائی. اللہ اکبر. تو جب سحری ہو گئی تو افطار کے وقت بھی کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ نے پھر ادھار نہیں کر افطار کا اہتمام کیا. تو جب افطاری کا وقت بالکل قریب تھا, روٹیاں پکا کے سامنے رکھی تھی, تو گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اس نے کہا میں یتیم آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرے سربراز آپ اس افطاری کو اٹھائیں جو باہر مانگنے آیا ہے اس کے سپرد کر دیں. اللہ اکبر. تو آپ نے اپنے سامنے سے ساری افطاری اٹھائی اور وہ جو مانگنے آیا تھا اسے دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار ہے. اللہ اکبر. اب دوسرا دن پھر ہو گیا, دوسری سحری بھی ہوئی, دوسری افطاری کا وقت آیا, پھر کسی سے ادھار لے کر افطاری کا اہتمام کیا. قربان جائے پھر وہ دروازہ کو کھٹکھٹا رہا ہے. پہلے یتیم آیا تھا, پھر اسیر آیا ہے, قیدی آیا ہے, تو پھر دوسرے دن بھی افطاری کا سامان اٹھا کے اس مانگنے والے کو دے دیا گیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا. پھر تیسری سحری آئی تو تیسری سحری بھی پانی سے کی گئی. رات کو کسی سے آنیتن کچھ جوڑ لے کر افطار کا اہتمام کیا. تو جب بیانی ہی وہ وقت ملا کہ جب افطار کا وقت قریب تھا, تو کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. اب تیسرا روزہ تھا, 3 دن کا جو دھوپ کا عالم تھا, وہ نور سے اور نور چہرے, وہ خوش و خرم چہرے, وہ ہر وقت رب کی رضا میں وہ راضی رہنے والے چہرے, اپنے رب کی خوشنودی چاہنے والے چہرے, نبی کے گھر والے اور آپ کی خون والے, وہ کتنے ثابت تھے. قربان جائے تیسری افطاری بھی اٹھائی اور مانگنے والے کو دے دیا. اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا, فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ جو میں رب کی رضا کے لیے یتیم آ جائے تو اسے پلاتے ہیں, سبحان اللہ. کوئی مسکین آ جائے تو اسے پلاتے ہیں, کوئی اسیر آ جائے تو اسے پلاتے ہیں. تو میں رب کی رضا کے لیے یہ عمل کرنے والے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ وہ تینوں دن مانگنے آیا تھا, وہ سید البنائے کا حضرت جبریل. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تینوں دن یہ دراصل آپ کا شاید امتحان تھا, یہ رب کی طرف سے کوئی بہت بڑا انعام مقرر ہونے والا تھا. تو آپ نے اس مقام کو پا لیا اور اپنا رب کے حضور صبر و استقلال کا وہ عظیم کار ہائے نامہ سان جب دے دیا. سبحان اللہ. خود کھاتے نہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں, خود کھاتے نہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کو جلانے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نظر و نیاز مانے
تو اس کا وجود قرآن و سنت میں موجود ہے اور حضور کی آمد سے اس کا وجود ملتا ہے اور اس میں کوئی شرعی قواعد نہیں، بندہ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین آمین. اس میں علامہ صاحب بہت بڑا سبق بھی ہے کہ جیسے ہم اتنی زیادہ افطاریوں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی سائل کو بعض دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. علامہ صاحب میرا آج کی نسبت سے ایک اور سوال کہ سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روشنی میں آپ ہماری بہن بیٹی اور بہو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت خوب، چونکہ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو آج کی ہر ماں، بہن، بیٹی، بہو کو زیر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مطالعہ کرے بے شک کہ کیا آپ نے ساری زندگی کسی غیر محرم سے بات کی؟ اللہ ہرگز نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. بلکہ آپ کی سیرت میں یہ بات کو بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہے کہ آپ کا ایک بار بھی کبھی سر سے دوپٹہ اترا نہیں، ننگا ہوا نہیں. جس دن علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر سجدہ کا ایک بار بھی ننگا ہو جاتا تو اس دنیا میں قیامت برہنہ ہو جاتا ہو. سبحان اللہ. جی تو یہ آپ کی سیرت سے یہ ہمیں لطیف لغات ملتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خاص پردے کا اہتمام فرمایا. 5 سال سے لے کر آپ کی شادی اور آپ کے غالباً 6 بچے ہوئے ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. تو آپ نے تقریباً 25 سال یا 26 سال کے قریب آپ نے ٹوٹل عمر پائی ہے. تو آپ نے ساری عمر میں ایک بار بھی کسی غیر محرم سے کلام کر کے نہیں دیکھا اور کسی ایک بھی غیر محرم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا. بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو رات کی تحریری چلے گی کہ فاطمہ کے جنازے کی چارپائی کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. قرآن جائے وہ اتنی پارسا، وہ اتنی منسا، وہ اتنی پاک و پکیزہ، اتنی عرفہ و عام، اتنی پاک پکیزہ سوچ کی حامل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آج کی ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے اور اس کی قبر کا بھلا ہو جائے. اور کل قیامت والے دن سیدہ جب اپنی غلامان کو، جب اپنی ماننے والیوں کو لے کر کے جنت میں جائے تو انہیں بھی ان کی ساتھ میں جگہ مل جائے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں آپ کی سیرت طیبہ پر کم از کم ایک کتاب اپنی ازواج کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے ملنے والوں کی آگے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہم یہ ضرور اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں سوال و جواب کی نشست جاری تھی. میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین، ایک بذریعہ میسج آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیں 0333 8770 آپ میسج کر کے بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. میں چینل سٹی 5 کے CEO عامر بٹ صاحب کا نہایت مشکور ہوں اور ہمارے ڈویژنل بیورو چیف عصمت اللہ بٹ صاحب کا کہ جنہوں نے اس پورے پروگرام کی کوریج کی اور وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو لائیو نشر بھی کر رہے ہیں. تب تک کل تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري